تو میں فراز صاحب کا مشاعرہ سن رہی تھی، اتنے پیارے طریقے سے وہ ادائیگی ان کی ہوتی تھی. سامنے دیکھیے پورا مجمع بھرا ہوا ہے، تو شکوہ کیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ آنکھ سے دور نہ جا، دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا. تو آج کے آپ دیکھ لیجئے، ابھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان کے کوئی درجن بھر بڑے بڑے شعراء تھے، بہت اچھا لکھنے والے، اور ہال میں کتنے لوگ ہوں گے آپ کے مطابق؟ بہت کم، 50. اتنا بڑا ہال، خالی کرسیاں، اور کیا عمدہ وہ پڑھے، میں اب نام نہیں لوں گی، لیکن بہت خوبصورت پڑھنے والے اور لکھنے والے تھے. پھر کوئی مہینہ بھر کے بعد ایک اور مشاعرہ ہوتا ہے، آہا جمع افیر ہے، اور میں کہتی ہوں طوفان بدتمیزی ہے، طوفان بدتمیزی ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ وزن کس کا کہاں ملاؤں، کہ خود ہی گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دوں، کیا کروں، کچھ نہیں ہے اس میں. سگریٹ ہے، اور یہ گلاس ہے، مس کال ہے، پھر میرا بینک بیلنس نہیں ہے، پھر وہی والی بات، وہی جو قمر صاحب کرتے ہیں نا کہ عورت اتنی بری بنا دی. اور محبوب جو ہے، وہ میں حیران ہوں کہ محبوب جو سگریٹ پیتا ہے، اور محبوب ایک نہیں دو نہیں، تو پتہ نہیں کتنے سگریٹ پی، اور وہ بھی بھرے ہوئے. مجھ سے میری چھوٹی سی ایک کزن تھی بچی، اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا بیٹا اس کا کچھ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ بے مطلب کی ہے، یہ موسمی چیزیں ہیں، جس کا وزن نہیں ہوتا وہ گریوٹی کے اصولوں پر نہیں رہتی، وہ چھپ جائے گی. وہ کہا ہے نا فراز نے، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا. میں وہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے جو عوامی مشاعرے بھی ہوتے تھے تو ان کے الفاظ اور اس طریقے سے چناؤ ہوتا تھا کہ مجھے بھی ایک یاد آ گیا جان صاحب کا نا، کہ اب کی بار آؤ گے تو کھویا ہوا پاؤ گے مجھے، میرے کمروں میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ اس طریقے سے آج تو میرے خیال میں گلا نا کہ تم مجھے وہیں پاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کہیں کسی ایسی خانے میں پاؤ گے یا میرے ہجر میں چکر لگاؤ گی. تو وہ ڈفرینٹ قسم کے. اچھا میں اینڈ میں تھوڑا سا اقبال صاحب کے حوالے سے، اقبال کے فلسفے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اقبال صاحب نے جس طریقے سے لکھا، نو ڈاؤٹ آج بھی دنیا کے لائبریریز میں ان کی کتابیں ہیں اور وہ پڑھی جاتی ہیں. ان کا فلسفہ، ان کا شکوہ، ان کا جواب شکوہ، کلیات اقبال کی پوری کتاب میرے خیال میں جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں وہ کمال کی لکھی گئی ہیں. لیکن میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے، کیونکہ آرٹ سے آپ ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس چیز کو ذرا مجھے جواب دیں گی کہ کیا ایسی وجوہات ہیں، جہاں ہم منٹو صاحب کی بات کرتے ہیں اور جہاں ہم اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں، غالب صاحب کی بات کرتے ہیں، تو اسپیشلی سوال اقبال صاحب کے حوالے سے کہ ناقدین اس حوالے سے تنقید کیوں کرتے ہیں کہ جی اقبال صاحب کا فلسفہ یا اقبال صاحب کی شاعری جو ہے وہ کاپی پیسٹڈ ہے، کہاں سے جی، مغرب سے، اور وہ مغرب سے پڑھ کے ان کے فلسفے کو جو ہے وہ کمپیٹیبل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ وہ مثال سنی آپ نے، انگور کھٹے ہیں. وہ بات تو ہے بالکل، انگور کھٹے ہیں. اب دیکھیں، مجھے جرمن یا فرانسیسی اگر سمجھ نہیں آتی ہے نا تو میں پتہ کیا کہوں گی، نہیں یہ بڑی مشکل ہے، میں سیکھوں گی کیوں نہیں. ان کو شاید میری اردو اور پنجابی سمجھ نہ آئے، جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی نا وہ ہم کہتے ہیں کہ دراصل آپ اس کو چھوڑیے، یہ کاپی پیسٹڈ ہے. اگر غالب نے اب پیر رومی کہا ہے اور وہ مولانا جلال الدین رومی کو اپنا روحانی استاد سمجھتے ہیں، وہ غالب کی عزت کرتے ہیں، وہ پرشین کیونکہ اس پہ دسترس تھی ان کو، اس میں لکھتے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ کاپی پیسٹڈ ہے رومی سے، سعدی سے، شیرازی سے؟ یہ بات کہیں گے؟ ہمیں آج تک سوائے چند لوگوں کے کلام اقبال کی ادائیگی ہی نہیں آئی. صحیح بات. کلام اقبال کتنا گایا گیا ہے، صرف ان کی 2-3 چیزیں ہیں جو گائی گئی ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. جب تحت اللفظ گائی بھی گئی ہیں تو ان کا بھی سمجھ نہیں ہے ناظرین کو. بالکل بالکل بالکل، قارئین اور ناظرین کو. اور میڈم نور جہاں نے بہت اچھا کلام جتنا بھی ان کا گایا بہت اچھا نبھایا، لیکن اس کے لیے بھی وہ بتاتی تھی کہ کئی دن مجھے ریاض کرنا پڑتا تھا اس کی ادائیگی کے لیے. تو اقبال کو سمجھنے کے لیے دراصل اس دور کا سمجھنا ضروری ہے جس میں وہ جی رہے تھے. اقبال جی رہے تھے جب 2 عدد جنگیں چل رہی تھیں.
اتنی بڑی جنگ چل رہی تھی، اس میں ان کو اگر کہیں سے انہوں نے کسی چیز کو کوٹ کیا ہے، کسی بڑے جیسے رومی کو کیا ہے، یا انہوں نے اگر جرمن کسی فلسفی کو کیا ہے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیے کہ جتنا بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں یا ابھی بھی جہاں پر بھی جس ملک میں بھی جنگ جاری ہے، چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے یا ہم نے جتنی بھی جنگیں دیکھی ہیں، اس دوران جو بچے پیدا ہوئے یا جو اس دوران جوان تھے، کیا ان کے ذہنوں پہ وہ نقش نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس سے اثر نہیں لیا؟ تو اقبال کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں سے اثر لیا، لیکن اقبال کی جو زمین ہے، جن پیروں پہ وہ کھڑا ہے، وہ اس کی اپنی ہے. اور جو بھی یہ تنقید کرتے ہیں وہ صرف تنقید برائے تنقید ہے. وہ ایسی بغلیں جھانکنے والی بات ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں. اور بالکل جیسے آپ نے رومی صاحب کی بات کی، تو وہ رومی صاحب خود کہتے تھے کہ میں رومی مولانا رومی نہ ہوتا اگر شاہ شمس تبریز صاحب کا شاگرد نہ ہوتا. تو اس طریقے سے تو بڑی کمال کی بات ہے کہ اگرچہ کہ آج ہم دیکھیں کہ اساتذہ اور اپنے بڑوں کا اس طریقے سے قدر نہیں کیا جا سکتا، تو اقبال صاحب یا رومی صاحب یا شمس تبریز صاحب یا سعدی صاحب، ان کی جو بھی لکھنے کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کے بڑوں کا سایہ ان پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی کمال کی گفتگو ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ناظرین کو بھی جو ہے بڑی مفید